بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے آئینے کا فریب۔ یہ واقعہ سننے کے لیے آپ کو اپنا ذہن دوسری جنگ عظیم سے ذرا قبل کے زمانے میں لے جانا ہوگا۔ یہاں میں اپنے ایک نہایت قریبی دوست رابرٹ کا تعارف کراؤں گا۔ ہم کئی سال اکٹھے پڑھتے رہے اور اچھے دوست ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے نہ صرف ذاتی مسائل بلکہ خاندانی امور سے بھی آشنائی تھی۔ رابرٹ کا ایک چھوٹا بھائی ایلن اور ایک بہن جین تھی۔ ایلن سے تو کئی بار سرسری ملاقات ہوئی، لیکن جین سے میں کبھی نہیں مل سکا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں فورٹ ٹاؤن میں رہتی تھی۔ رابرٹ ہر بار چھٹیوں کے آغاز میں یہ اصرار کرتا کہ میں اس کے ساتھ فورٹ ٹاؤن چلوں۔ بارہا میں نے تیاری باندھی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مجبوری آ پڑی اور مجھے رابرٹ سے معذرت کرنا پڑی۔ یہ ذکر 1939 کے اوائل سرما کا ہے، جب رابرٹ نے گویا مجھے فورٹ ٹاؤن لے جانے کی قسم کھا لی۔ اس بار خوش قسمتی سے میں بھی فارغ تھا، سو میں نے سامان باندھا اور رابرٹ کے ساتھ ہو لیا۔ فورٹ ٹاؤن چھوٹا سا ہرا بھرا قصبہ تھا۔ شہر کی پرشور اور تیز رفتار زندگی سے نکل کر یہاں پہنچا تو بے حد سکون محسوس ہوا۔ رابرٹ کا حویلی نما مکان خاصا قدیم تھا۔ لمبی لمبی راہداریاں، بے شمار کمرے، دالان اور پائے باغ۔ ناواقف آدمی کو اس حویلی کے راستے ذہن نشین کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا۔ رابرٹ کے دادا اس علاقے کے ایک معروف زمیندار تھے۔ بدقسمتی سے ان کے پاس زمینوں کا کام کوئی بھی خوش اسلوبی سے نہ سنبھال سکا اور اب رابرٹ کے پاس تقریباً یہی ایک حویلی رہ گئی تھی اور اس میں بھی نوکر چاکر تھے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حویلی میں آج کل مہمانوں کی ایک پوری فوج موجود ہے۔ حال ہی میں جین کی منگنی ہوئی تھی۔ رابرٹ نے مجھے بتایا کہ منگیتر اس سے عمر میں خاصا بڑا ہے، لیکن ایک بڑا زمیندار اور علاقے کا بارسوخ آدمی ہے۔ جب ہم حویلی میں داخل ہوئے تو شام کی دھند چھا رہی تھی۔ حویلی کی چھوٹی چھوٹی منقش برجیاں شفق کے پس منظر میں چمک رہی تھی۔ مجھے تو تمہاری حویلی بڑی پراسرار لگ رہی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں، اس کے بارے میں بھوت پریت کی بہت سی روایات مشہور ہیں، لیکن ہم تو کسی بھوت کی ملاقات سے ابھی تک محروم ہیں۔ رابرٹ مسکرایا اور مہمانوں سے تعارف کرانے سے قبل مجھے میرے کمرے میں لے آیا اور کہا کہ میں رات کے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں نے اسے درخواست کی کہ اچھا ہوگا اگر وہی مجھے کچھ دیر کے بعد کھانے کے لیے کمرے تک لے کر جائے، کیونکہ حویلی کی بھول بھلیوں میں کمرہ تلاش کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ میں جانے کہاں بھٹکتا پھرتا۔ رابرٹ کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنا سوٹ کیس کھولا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا تو میری نگاہ غیر ارادی طور پر پیچھے دیوار پر پڑی۔ اس میں ایک دروازہ تھا جس کا عکس میں آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ جو ہی میں نے ٹائی باندھی، سرسری طور پر میری نگاہ پھر آئینے میں دروازے کے عکس پر پڑی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ یہ ان فطری بات تھی کہ مجھے مڑ کر براہ راست دروازے کو دیکھنا چاہیے تھا، مگر نامعلوم کیوں میں ساکت کھڑا رہا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ یہ ایک خاصے کشادہ کمرے میں کھلا اور پھر جو منظر مجھے دکھائی دیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کمرے میں بچھی مسہری پر ایک لڑکی پڑی تھی اور ایک مرد اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یہ منظر نہایت واضح تھا اور غلط فہمی یا وہم کا شعبہ بھی امکان سے باہر تھا۔ میں لڑکی کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کے سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے خوبصورت چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ البتہ آدمی کی کمر چونکہ میری طرف تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے بائیں رخ پر زخم کا ایک نشان بڑا واضح تھا جو چہرے کو چیرتا ہوا اس کی گردن تک آ گیا تھا۔ مجھے یہ تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے تو کچھ وقت لگا ہے، مگر در حقیقت یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ جیسے ہی میری یہ سکتے کی کیفیت ختم ہوئی، میں فوراً مڑا تاکہ براہ راست یہ دہشت ناک منظر دیکھ سکوں، لیکن میرے پیچھے تو محض ایک دیوار تھی اور ایک قد آدم کپڑوں کی الماری اس سے لگی کھڑی تھی۔ کوئی دروازہ تھا، نہ قتل کا کوئی منظر۔ میں دوبارہ آئینے کی طرف مڑا، لیکن اب تو وہ اسی کپڑوں کی الماری کو منعکس کر رہا تھا۔ اف خدایا، میں نے سر پکڑ لیا۔ پھر اسی کیفیت میں بڑھا اور الماری کو دھکیلنے کو تھا کہ رابرٹ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے الماری سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس سے کچھ کہنے سے قبل ہی میں نے سوال داغ دیا، کیا اس الماری کے پیچھے کوئی دروازہ ہے؟
हाँ, वो इस कमरे से मुल्हिक दूसरे सोने के कमरे में खुलता है, मगर इस कमरे में आजकल कौन क़याम वज़ीर है? मैंने बेताबी से पूछा। ये कमरा आजकल मेजर लिंक और इसकी बेगम के इस्तेमाल में है। क्या मेजर लिंक की बीवी का रंग इंतहाई सफ़ेद और बाल सुनहरे हैं? नहीं, इसके बाल बिल्कुल सयाह हैं और रंग भी कदरे मध्यम है, रॉबर्ट ने इंतहाई उकताहट के आलम में जवाब दिया, और मैंने मायूसी के साथ अपनी ये तफ्तीश बंद कर दी। रॉबर्ट ने सरसरी अंदाज में इसका मकसद पूछा तो मैं बात गोल कर गया। दरअसल अब मैं खुद बेयकीनी का शिकार हो गया था कि ये मंजर कहीं महज मेरे तख्लीक की पैदावार तो नहीं। शायद मैं इस वाक़ये को अपना वहम समझकर फरामोश कर डालता, लेकिन जब तारुफ के दौरान रॉबर्ट ने मेरे शानों पर हाथ रखकर कहा कि तुम जेन से मिलने के मुश्ताक थे ना, ये है मेरी बहन जेन। इसे देखते ही मैं मबहूब हो गया। बिल्कुल वही लड़की जिसे कुछ देर पहले मैंने आईने में हलाक होते देखा था। सुनहरे बाल, रंग दूधिया, गोया संगे मरमर से तराशा हुआ इंतहाई पुरकशिश बुत। और फिर रॉबर्ट दूसरी तरफ मुड़ा, और ये हैं मिस्टर चार्ल्स पाइन, जेन के मंगेतर। जो ही मेरी नज़र मिस्टर चार्ल्स पर पड़ी, मेरा कलेजा गोया उछलकर हलक में आ गया और मसामों से पसीना फूट पड़ा। लंबा कद, सनुलाई हुई रंगत और बाएं गाल पर जख्म का एक तवील और बड़ा वाज़ा निशान जो गर्दन तक आ गया था। यह सब कुछ क्या था? हूबहू वही लड़की और वही बाएं गाल पर जख्म के निशान वाला आदमी जो नहायत बेरहमी से लड़की का गला घोंट रहा था। और अब ये दोनों एक माह के अंदर अंदर रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने वाले थे। क्या मुझ पर कबल अज़ वक्त एक इंकशाफ नहीं हुआ था? एक मौजज़ा, एक नाकाबिले फ़हम सूरत हाल। क्या वाकई शादी के बाद जेन और चार्ल्स इस कमरे में ठहरेंगे और फिर ये मंजर वाकई हकीकत का रूप धार लेगा? यह सोचकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? अगर मैं जेन या रॉबर्ट को यह वाक़या सुनाता तो क्या वो मेरा तमस्खुर न उड़ाते? और बिलफर्ज वो इस बात पर यकीन कर भी लेते तो क्या वो मुस्तकबिल की इस आफत को रोक पाते? और अगर मैं ये बात किसी को ना बताऊं और फिर वाकई चार्ल्स ये वहशियाना इक़दाम कर गुजरे तो क्या मेरा ज़मीर सारी ज़िंदगी मुझे मुलामत नहीं करता रहेगा? गर्ज़ में जितने दिन वहाँ रहा, पुरसकून ज़िंदगी का लुत्फ़ बेनियाज इसी अधेड़पन में उलझा रहा। और आखिर वापसी से एक रोज़ कबल मैंने ये सब कुछ इंतहाई संजीदगी से हर्फ व हर्फ जेन को सुना डाला। जेन ने इंतहाई तहम्मुल से यह सब कुछ सुना। इसके चेहरे पर ना ही तमस्कर के आसान नामुदार हुए और ना मेरी कहानी पर ईमान लाने का इकरार किया, लेकिन इसकी आंखों में एक नहायत गैर मामूली तासुर था जो मैं समझने से कासिर रहा। चलते चलते जब मैं किसी दरोग गो के मानंद ये दोहराता रहा कि मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोल रहा और मैंने ये वाकई मंजर देखा था, तो जेन ने बहुत संजीदगी से कहा कि इससे मुझ पर एतबार है। अगर मैं सब कुछ बयान कर रहा हूँ तो मैंने ये सब कुछ यकीनन देखा होगा। फोर्ट टाउन से वापसी के बाद मैं इसी शशोपन में था कि मेरा इक़दाम अच्छा था या बुरा कि ये इत्तला मिली कि जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी है। इसके कुछ ही बाद दूसरी जंग अजीम छिड़ गई और फिर सिवाय जंग के और कोई चीज़ गुफ्तगू को मौजू रही और ना सोच का महवर। कई बार महाज से रुखसत के दौरान मेरी बदभेड़ जेन से हुई, लेकिन हर बार मैंने इससे मौजू पर गुफ्तगू करने से एहतराज़ किया, मगर हकीकत यह थी कि मैं पहली ही नज़र में इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया था और हनूज़ इसके शहर से निकल ना पाया था। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने में वो वाक़या मेरी राह में रुकावट रहा। यकीनन मेरे वो वाक़या सुनाने की बिना पर जेन ने चार्ल्स से मंगनी तोड़ दी थी। अब अगर मैं इसके सामने शादी की तजवीज़ पेश करूं तो कहीं वो इस वाक़ये और मंजर को एक चाल और मनगढ़ंत अफसाना ना समझे। यह एहसास इस कदर शदीद था कि मैंने हर बार इससे ये बात करने से गुरेज किया। फिर एक दिन महाज पर यह जासूस इत्तला मिली कि रॉबर्ट दुश्मन के हमले के दौरान मारा गया है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने बचपन के दोस्त के आखिरी रसूमात में शिरकत करूं। मैं ताज़ियत के लिए जीन के पास भी गया। वो भाई के गम में चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। मैं देर तक इसे दिलासा देता रहा। इस दिन अफसरदगी के आलम में वो मुझे इतनी पुरकशिश लगी कि कई बार दिल चाहा अपना मुद्दा इससे कह डालूं, मगर हर बार वही खदशा आड़े आया। मैं इस दुआ के साथ महाज पर लौट आया कि खुदा अगर मुझे जीन का कुर्ब ना दे तो मौत दे दे, कि मुझे इस बेकरारी से तो निजात मिले। जीन के बगैर ये तमाम दुनिया मेरे लिए बेमकसद और अफसरदा हज़ी थी। लेकिन शायद दुश्मन की किसी गोली पर मेरा नाम नहीं था, बल्कि कई बार तो मेहरत अंगेज़ तौर पर मौत के मुंह से बाल बाल बचा।
کبھی بارودی خندق صرف 10 گز دور پھٹی تو کبھی گولیاں چند انچ کے فاصلے پر سے گزر گئیں، حتیٰ کہ ایک بار تو ایک گولی میرے دائیں کان اور گال کو چھوتی ہوئی میری جیب میں رکھے سگریٹ کیس سے ٹکرائی اور دوسری طرف نکل گئی۔ جنگ ایسی چھڑی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ان دنوں ایسا لگتا تھا کہ شاید تمام زندگی اس جنگ عظیم کی نظر ہو جائے گی۔ دوستوں عزیزوں کی موتیں روزانہ کا معمول ہو گئی۔ ایک روز اطلاع آئی کہ 40 مائن حملے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ اس خبر نے کسی نہ کسی حد تک صورتحال میں فرق پیدا کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے جنگ بند ہوئی اور کچھ عرصے قبل جب میں چھٹی پر آیا تو جین سے ملا اور تمام خدشات بالائے طاق رکھ کر وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جو ایک عرصے سے میرے دل میں سلگ تو رہی تھی مگر زبان تک پہنچنے سے محروم تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جین نے ان باتوں کو نہایت خوش دلی سے سنا، گویا وہ بھی دل میں اس کی تمنا لیے بیٹھی تھی، اور کہا، بھلا تم نے یہ ساری باتیں مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہہ ڈالی؟ میرے خدشات ظاہر کرنے پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر مجھے 40 سے ذرا بھی محبت ہوتی تو بھلا میں تمہارے اس بے سروپا تخلیق کی وجہ سے جو تمہیں آئینے میں نظر آیا منگنی کیوں توڑ دی؟ یقین کرو مجھے بھی پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی اور آج تک میں صرف اور صرف تمہیں ہی چاہتی رہی ہوں۔ ہم دونوں مسکرا اٹھے اور فضا ایک دم خوشگوار ہو گئی۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر ہماری شادی ہو گئی اور پھر خاصے عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا۔ اس آئینے والے قصے کو ہم ایک دلچسپ مگر بے معنی واقعہ سمجھ کر فراموش کر چکے تھے۔ ہماری ازواجی زندگی کی ابتدا تو نہایت خوشگوار تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں ایک بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کا ذمہ دار سراسر میں تھا۔ مجھے جین سے بے انتہا محبت تھی، لیکن اپنی ایک عادت جو مجھے خود شادی کے بعد معلوم ہوئی، وہ شک اور حسد کی عادت تھی۔ جین اگر کسی شخص کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں کئی دن کھڑتا رہتا، وہ کسی مرد سے 2 لمحے بات کر لیتی تو میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ شروع میں جین اسے میری چاہت سمجھ کر خاموش رہی، لیکن جو وقت گزرتا گیا میری یہ عادت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ روز کے جھگڑے زندگی میں زہر کھولتے چلے گئے اور یہ شک و شبہات جو یک طرفہ تھے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے چلے گئے۔ رفتہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب جین کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ محبت کا جو دریا چند ماہ قبل اس کے دل میں موزن تھا اب اتر چکا تھا اور اس کا محبت کا قاتل یقیناً میں تھا۔ پھر ڈیرک ٹامسن ہماری زندگی میں آیا۔ اس شخص میں وہ سب کچھ تھا جو مجھ میں نہیں تھا، خوشنما، نہایت ذہین اور خوش گفتار۔ اس سے ملتے ہی یکایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جین کے لیے یہ شخص مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ جین نے ہر طرح سے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ میرے دل میں حسد کا جو لاوا کھولتا چلا جا رہا تھا، ایک دن اس کی تپش جین کی برداشت سے باہر ہو گئی اور اس نے مجھ سے اپنے ناکردہ گناہوں کے عذاب سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب ایک رات گھر لوٹا تو اس کا کمرہ خالی تھا اور خاص روایتی انداز میں وہاں ایک الوداعی پیغام موجود تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی۔ پہلے اپنے آبائی قصبے فورٹ ٹاؤن پہنچے گی اور پھر اس شخص کے پاس چلی جائے گی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے، اور اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہ کہ مجھے اس کا یہ فیصلہ آخری فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ شاید میرا جذبہ حسد ڈیرک ٹامسن کے بارے میں اس قدر شدید نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ جین ڈیرک سے ملے مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں اپنی کار میں جس قدر جلد فورٹ ٹاؤن پہنچ سکتا تھا پہنچا۔ شام کا دھندلکا چھا رہا تھا۔ میں انتہائی غصے کے عالم میں حویلی میں داخل ہوا۔ سونے کا کمرہ روشن تھا اور وہاں جین کھانے کا لباس تبدیل کر کے بال سنوار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی اور کسی قدر خوف کے آثار پیدا ہوئے اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سوا کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنے کھردرے ہاتھ جین کے گلے پر جما دیے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کا گلا گھونٹنے لگا اور پھر یکایک میری نگاہ آئینے پر پڑی۔ میں جین کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دہشت زدہ تھا اور میرے دائیں گال پر گولی کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ نہیں، پھر میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں تو یہ منظر دوبارہ دیکھ کر گویا مفلوج ہو گیا اور بے حس و حرکت فرش پر گر پڑا، اور پھر جین نے مجھے سہارا دیا۔ ہاں، جین نے خود مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے دلاسا دیا۔ میں بے اختیار رو پڑا
اور شاید ان آنسوؤں کے ساتھ ہی حسرت اور شک کا وہ سیلاب بھی اتر گیا جو ہماری خوشحالی کے جزیرے کو غرقاب کرتا جا رہا تھا۔ جین نے وضاحت کی کہ وہ شخص جس کا پیغام میں ذکر تھا اور جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی، جین کے دوسرے بھائی ایلن کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ خوشگواری ہماری زندگی میں لوٹ آئی۔ آج میں اور جین ایک نہایت پرسکون ازواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھا سوچتا ہوں کہ زخم کا وہ نشان جو میرے دائیں گال پر تھا مجھے آئینے میں بائیں گال پر نظر آیا۔ یقیناً چارلس پائن کے معاملے میں مجھ سے ایک نہایت سادہ سی غلطی ہوئی کیونکہ زخم کا نشان اس کے بائیں گال پر تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔